اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، رضا الدین صدیقی حاضر خدمت ہے۔ قرآن مقدس کا 11واں پارہ سورہ توبہ کی اکثر آیات پر اور سورہ یونس کی آیات بینات پر مشتمل ہے۔ سورہ توبہ مدنی صورت ہے، اس کی 129 آیات ہیں۔ اسے سورہ برات بھی کہتے ہیں۔ قرآن پاک کی واحد صورت ہے کہ جس کا آغاز کیا جائے، جب اس کی تلاوت شروع سے کی جائے تو پھر اس سے پیشتر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے۔ اس سورہ پاک میں مشرکین سے ہمیشہ کے لیے اعلان برات کر دیا گیا، یعنی انہیں منع کر دیا گیا کہ وہ حرم کی حدود میں داخل نہیں ہوں گے، وہاں اپنی عبادات نہیں کریں گے، اور دیگر قوانین جو ان کے بارے میں تھے ان کا کھل کے اظہار کر دیا گیا۔ غزوہ تبوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک نہایت ہی اہم غزوہ ہے اور ایک طویل سفر ہے جو کہ بڑے دشوار گزار علاقوں کا آپ نے کیا، اور ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ آپ عرب کی سرحدوں کی طرف تشریف لے گئے، وہ سرحدیں جو کہ عراق اور شام کی طرف ہیں۔ اس کا ذکر پاک اس سورہ مبارکہ میں ہے۔ منافقین کے طرز عمل کے بارے میں بہت سی آیات ہیں، اور پھر یہاں پہ ایک خاص بات یہ کہ اس سورہ پاک میں منافقین کو گویا کہ تشت ازبام کر دیا گیا، اور مسجد جو انہوں نے محض اس لیے بنائی تھی کہ وہ فتنہ پروری کر سکیں، جسے مسجد زرار کہتے ہیں، قرآن پاک نے اس مسجد کو ڈھا دینے کا حکم دیا، اس کا خاتمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ تو یہ چند مضامین ہیں چیدہ چیدہ جو کہ اس سورہ پاک کے حوالے سے ہیں، اور اس کے علاوہ اخلاقیات کے، شریعت کے، توحید و رسالت، قیامت کے کئی حوالے اس سورہ پاک میں موجود ہیں۔ جب یہ سورہ مبارکہ کی وہ آیات جس میں مشرکین سے برات کا اظہار کیا گیا، 9 ہجری میں حج فرض ہوا۔ پہلے حج پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف نہیں لے گئے، بلکہ آپ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا جانشین بنایا، اور وہ قافلہ حج کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ان کی روانگی کے بعد یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں جس میں مشرکین کے لیے واضح حدود و قیود مقرر کر دی گئیں۔ ان کو بیت اللہ شریف میں داخلے سے روک دیا گیا، اور گزشتہ جو حالات تھے معروضی ان کے پیش نظر ان سے جو معاہدات وغیرہ ہوئے تھے وہ سارے فسخ کر دیے گئے۔ تو آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو یہ آیات عطا فرمائیں اور ارشاد فرمایا کہ جائیں اور حج کے مجمع عام میں انہیں سنا دیں تاکہ تمام لوگوں کو اس کی خبر مل جائے۔ وہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور قافلہ حج کے ساتھ جا ملے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے پاس وہ آیات دیکھی تو آپ نے کہا کہ اب آپ امارت کی ذمہ داری سنبھالیں اور جملہ امور آپ انجام دیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے امارت کے لیے نہیں بھیجا گیا بلکہ سفارت ہی کے لیے بھیجا گیا ہے، اور مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں یہ آیات سنا دوں۔ اس میں
عرب کے دستور کا ایک معاملہ یہ بھی تھا کہ ایسے معاملات جن کا تعلق قانون سے ہوتا تھا اور معاہدات سے ہوتا تھا، اس میں وہ صرف اسی شخص کا اعلان تسلیم کرتے تھے کہ جس کا خود وہ معاملہ ہو یا پھر اس کے کوئی بہت ہی قریبی عزیز اس کی طرف سے اعلان کریں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں اور دنیا و آخرت میں آپ کے بھائی بھی قرار دیے گئے ہیں، اور ایک تقرب سارے صحابہ کرام میں نسبی حوالے سے آپ ہی کو حاصل تھا، تو یہ ذمہ داری آپ کو تفویض کی گئی۔ جب حج کا خطبہ ہوا اس کے بعد آپ نے یہ آیات سنا دی، آپ انہیں دہراتے رہے، جب تھک گئے تو پھر حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے اور وہ یہ آیات دہراتے رہے۔ اس طرح باری باری دونوں صحابہ کرام نے یہ اعلان کر دیا۔ حج میں چونکہ اطراف و اکناف سے لوگ آئے ہوتے ہیں، اس لیے سب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آئندہ سال صرف مسلمان حج کے لیے آئیں گے اور آئندہ حدود حرم میں داخلہ صرف اور صرف مسلمانوں کا ہوگا۔ مسلمان آج تک اس حکم کی پاسداری کر رہے ہیں۔ کئی تعویلوں سے بسا اوقات اس کی نفی کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے، لیکن جمہور علماء اس کے حق میں نہیں ہیں اور اجماع آج تک اسی پہ ہے کہ ان کی پاسداری کی جائے۔ غزوہ تبوک کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اطلاع ملی کہ رومی مسلمانوں کی سرگرمیوں پہ نظر رکھنے لگے ہیں، اور جو دعوت کی توسیع ہے یہ ان تک بھی اس کی اطلاعات پہنچ رہی ہیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعوت کو بڑا فروغ عطا فرمایا، وفود آنے شروع ہوئے، ان تک دعوت پہنچی، تربیت کے لیے جماعتیں جانے لگیں، تبلیغ کا ایک سلسلہ شروع ہوا، اور صحابہ کرام کی نگرانی میں بہت سی مہمات گئیں جنہوں نے کہ تبلیغ بھی کی اور قبیلوں سے معاہدے بھی کیے، اور کم و بیش عرب کا اکثر علاقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگیں آ گیا۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو اور سرداروں کو خطوط لکھے تو پھر اس دعوت کی شہرت عرب کے باہر بھی جانے لگی اور اس تعلیم کے خد و خال بھی انہیں پتہ چلنے لگے۔ تو رومی اس زمانے میں ایک بڑی مضبوط سلطنت تھی، اور اس وقت ان کا معلوم دنیا کے اکثر علاقوں پہ غلبہ تھا۔ وہ فارس سے ایک جنگ میں فتح یاب بھی ہو چکے تھے اور دنیا کی سب سے مضبوط قوت وہی شمار ہوتے تھے، اور وہاں تک دین کی دعوت بھی پہنچی۔ تو پھر ہرقل نے نظر رکھنی شروع کر دی، اور وہاں کے جو مضافاتی علاقے تھے وہاں کے سرداروں کو انہوں نے کہا کہ آپ جتھہ بندی کریں اور ہمیں رپورٹ بھی دیں، اور یہ بھی دیکھیں کہ یہ دعوت کس حد تک فروغ پذیر ہو رہی ہے، اور کوشش کریں کہ ان کو وہیں پہ دبا لیں۔ تو جب یہ اطلاعات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پہنچی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اطہر دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہم ملکی معاملات میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کرتے۔ کہیں کوئی ایسا تساہل، تو ایک ایسا لفظ ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ذکر کیا جائے تو وہ بہت سوء ادب میں آئے گا، یعنی کوئی ایک لمحے کی تاخیر بھی کہیں نہیں ہمیں ملتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیدار مغز قائد کی طرح اور ہوشیار اور متنبع لیڈر کی طرح فوراً قدم اٹھاتے ہیں۔ تو جب آپ نے ان یورشوں کا ذکر پاک سنا تو فوراً ایک لشکر جرار کو تیار ہونے کا حکم دیا۔ وہ وقت گرمی کا مہینہ تھا، رجب کا مہینہ تھا، اور فصلیں پک چکی تھیں، کھجور کے باغات کے پھل بالکل تیار تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو صحابہ کرام جوق در جوق لشکر کے ساتھ شامل ہو گئے اور اس دعوت پر انہوں نے لبیک کہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ کہا کہ مقدور بھر جس شخص کی جو بھی استطاعت ہے وہ اس لشکر کی تیاری میں بھی مدد کرے۔ اسے جیش الاسرت بھی کہتے ہیں، یعنی اتنا بڑا لشکر جس کی تعداد 3000 سے زیادہ کہی جاتی ہے،
اس کو اس عالم میں تیار کرنا، اس موسم میں تیار کرنا، اور یہ بڑی قربانی تھی۔ صحابہ کرام نے موسم کی شدت کا خیال نہیں کیا، یہ خیال نہیں کیا کہ ہماری تو فصلیں پک رہی ہیں، کہیں یہ ضائع نہ ہو جائیں، اور یہ بھی خیال نہیں کیا کہ ایک بے سر و سامانی کا سا عالم ہے۔ انہوں نے فوراً تیاری کی اور قربانی اور ایثار کے ایسے ایسے مظاہر پیش کیے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ وہی غزوہ ہے کہ جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آ گئے تھے اور حاضر خدمت کر دیا تھا۔ فاروق اعظم اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے تھے۔ یہ وہی غزوہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یکے بعد دیگرے اس طرح ایثار اور قربانی کی، اور اتنی کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنا مال پیش کیا، گھوڑے پیش کیے، سامان مجاہدین کے لیے پیش کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دراہم اور دینار کو خوشی سے اچھالتے جاتے ہیں، اور حضور اعلان فرماتے ہیں کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت الفردوس کو واجب قرار دے دیا ہے۔ اور اس طرح یہ سفر ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے تو کفار پہ اور نصرانیوں پہ گویا کہ ایک رعب طاری ہو گیا، اور کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ سکے۔ اور پھر یہ مہم واپس ہوئی۔ اس کی برکت یہ ہوئی، حضور کے قدم مبارک جہاں جہاں پہنچتے گئے وہاں پہ اسلام کی دعوت بھی پھیلتی گئی، قبائل بھی کثرت سے مسلمان ہوئے، اور ایک اور بہت بڑا فائدہ مسلمانوں کو یہ ہوا کہ منافقین کی ریشہ دوانیاں تش تش بام ہو گئیں، اور اجتماعی طور پر مسلمان معاشرے کی جان ان سے چھوٹ ہی گئی۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو پھر منافقین کے جو اعمال تھے ان کو بھی تش تش بام کر دیا گیا۔ مسجد زرار انہوں نے بنائی ہوئی تھی قباء کے علاقے میں، اور بظاہر اس کی توجیہ یہ کر رہے تھے کہ ہمارے بوڑھے لوگ، ضعیف لوگ مسجد نبوی میں جا نہیں سکتے، اس لیے ہم یہاں مسجد بنا لیتے ہیں، اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائیں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں عرض کریں گے کہ یہاں تشریف لائیں، ایک نماز یہاں ادا فرمائیں تاکہ آپ کے قدموں کی برکت یہاں پہ ہمیں حاصل ہوتی رہے۔ لیکن اصل مقصد یہ تھا کہ وہاں پہ اکٹھے ہوں، ریشہ دوانیاں کریں۔ ایک تو مسلمانوں کی مسجد میں نہ جانے کا ایک عذر سامنے آ جائے گا کہ یہاں مسجد ہے، قریبی مسجد میں ہم چلے جاتے ہیں، اور ایک ان کو جگہ میسر آ جائے گی جہاں پہ وہ بیٹھیں گے اور سازشیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس ارادے سے مطلع فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو حکم دیا کہ جائیں اور اس مسجد کو گرا دیں، اور اس کا جو سامان ہے اس کو نظر آتش کر دیں۔ اسی طرح حکم ہوا۔ عبداللہ بن ابی کی ریشہ دوانیاں تو اب حد سے گزر گئیں، اور یہاں تک کہ غزوہ تبوک کے موقع پہ ان کے بیٹے جو صحیح مسلمان تھے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ میں اس کا سر قلم کر دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کی اجازت نہیں دیتا، لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقا کو قتل کرتے ہیں۔ لیکن جب واپسی ہوئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن نام لے لے کر ان لوگوں کو مسجد سے نکال دیا اور کہا کہ تم منافق ہو۔ عبداللہ بن ابی مر گیا، اور اس نے وصیت کی کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرتے میں دفن کیا جائے۔ اس کے بیٹے نے گزارش کی تو حضور کی رحمت للعالمین یہ کہ حضور نے اس گزارش کو بھی قبول کر لیا، اور اس کے اصرار پر حضور جنازہ پڑھانے کے لیے بھی تشریف لے گئے۔ اس رحمت للعالمین کو دیکھ کے بے شمار منافقین سچے دل سے تائب ہو گئے اور دائرہ ایمان میں داخل ہو گئے۔ یہ حکمت بالغہ سمجھ میں آئی، اور
اس کا بیٹا چونکہ سچا مومن تھا، اس کی دلجوئی بھی مقصود تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض بھی کرتے رہے کہ یہ رئیس المنافقین ہے، آپ اس کے جنازے میں نہ جائیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا اظہار مقصود تھا، اور یہ حکمت بھی پیش نظر تھی کہ کتنے ہی لوگ آپ کی اس رحمت کو دیکھ کر سچے دل سے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں۔ لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نص کے ذریعے سے ممانعت آ گئی کہ اے حبیب، آئندہ آپ ان کے جنازوں پہ نہ تو کھڑے ہوں، نہ ان کے لیے دعا کریں۔ جب واضح نص ہو گئی تو پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اب یہ کہنے میں کوئی عذر نہ رہا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے۔ اہل ایمان کی صفات بیان کی گئیں، اور غزوہ تبوک سے واپسی پر جو منافقین تھے وہ آئے اور کہنے لگے کہ ہم تو اس وجہ سے ساتھ نہیں جا سکے، ہر ایک نے کوئی نہ کوئی جھوٹا عذر پیش کیا۔ حضور نے ان کی پردہ پوشی کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے عذر کو تسلیم کر لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن 3 صحابہ کرام ایسے تھے جو کہ نہ جا سکے اس لشکر کے ساتھ۔ ان کے اسم گرامی ہیں ہلال بن امیہ اور کعب بن مالک اور حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہم۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم سے سستی ہو گئی، غفلت ہو گئی، بس آج کل پہ ہم معاملہ ڈالتے رہے اور معاملہ دراز ہو گیا، ہم کوئی جھوٹ نہیں بولیں گے، نہ کوئی عذر تراش کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر اللہ کے حکم کا انتظار کرو، اور مسلمانوں کو کہا کہ اب آپ نے تا حکم ثانی ان سے کوئی معاملہ نہیں کرنا۔ 50 دن تک یہ صورتحال رہی، اور کس کرب سے وہ لوگ گزرے اور کس توقع میں ان کی زندگی ہوگی، اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں۔ اور اس دوران میں جب کیسر روم کو پتہ چلا تو اس نے قاصد بھیجا، اور کعب بن مالک تک اس کا پیغام آیا کہ تمہاری تو بڑی ذلت و رسوائی ہو رہی ہے، یہاں آ جاؤ، ہم تمہیں بڑی عزت سے سرفراز کریں گے۔ انہوں نے کہا لو، ایک نیا امتحان آ گیا۔ انہوں نے قاصد کو صاف صاف جواب دے دیا کہ یہ اللہ کا، رسول اللہ کا اور ہمارا آپس کا معاملہ ہے، اللہ کریم جانے، اس کے حبیب جانے اور ہم جانے۔ یہ ایسی باتیں نہیں ہیں کہ ان کی وجہ سے ہم ایمان سے ہاتھ دھو لیں، غلطی بھی ہماری ہے، ہم نے سچے دل سے توبہ کی ہوئی ہے، اللہ کریم جب چاہے گا ہماری توبہ کو قبول کر لے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور تربیت کے ساتھ ہم وابستہ ہیں، ہم کسی بھی قسم کا ایسا قدم نہیں اٹھا سکتے۔ تو 50 دنوں کے بعد اللہ کی طرف سے وحی آئی، ان کی توبہ کو اللہ نے قبول کر لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا کہ جس دن سے تم پیدا ہوئے ہو اور پھر تم نے اسلام قبول کیا ہے، اس کے بعد سے آج کا دن تمہاری زندگی کا سب سے خوش قسمت ترین دن ہے۔ اور صحابہ کرام نے بھی ان کو مبارک دی، اور بڑی خوش دلی سے معاشرے نے ان کو قبول کر لیا۔ تو یہ دیکھیے صحابہ کرام کی استقامت، وابستگی، ایمان میں ایسے مرحلے آتے رہتے ہیں، لیکن ان کے پائے ثبات میں کوئی لغزش نہیں آئی، انہوں نے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا، عذر انہوں نے نہیں تراشے۔ منافقین نے جھوٹ بولا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پردہ پوشی کی اور ان کی معذرت کو قبول بھی کر لیا۔ اور صحابہ کرام کو وہ کہہ سکتے تھے کہ سچ بولنے کا آپ کو کیا فائدہ، لیکن سچ بولنے کا ہی فائدہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو، اس واقعے کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر لیا، اور اہل ایمان کے لیے نشان ہدایت بنا دیا گیا۔ اس کے بعد اس پارے میں سورہ یونس ہے۔ سورہ یونس 119 آیات پر مشتمل ہے، اور اس سورہ پاک کے بنیادی جو موضوعات ہیں یہ عقائد سے اور قرآن کریم کی حقانیت سے بحث کرتی ہے۔ اور اس میں ایک بڑی اہم بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جب قرآن پاک پہ کفار نے اعتراضات کیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے، تو انہیں کہا گیا کہ دیکھو اس حبیب کی زندگی کو دیکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ ان سے کہیں کہ میں نے ایک عمر تمہارے درمیان میں گزاری ہے، کیا میرے کردار میں تمہیں کوئی جھول نظر آیا؟ کیا میری سیرت پہ تمہیں کوئی داغ نظر آیا؟ میرا معصوم بچپن، پاکیزہ جوانی، اب 40 سال کے بعد عمر جو کہ بڑھاپے کی طرف گامزن ہوتی ہے، اور ایک شخصیت کا کھل کے تعارف ماحول اور معاشرے میں ہو چکا ہوتا ہے، کیا تم نے اس میں کوئی لمحے بھر کی بھی غلطی فروگزاشت دیکھی ہے؟
کوئی جھوٹ کبھی میری طرف منسوب ہوا ہے تو میرا کردار تمہارے سامنے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اطہر کی یہ حقانیت قیامت تک کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا بھی ایک بھرپور تعارف ہے، قرآن کی حقانیت کا بھی ثبوت ہے، اور دین اسلام کی سچائی کا بھی ایک بھرپور اظہار ہے۔ سورہ یونس میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان ہوئے، اور حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں غالب مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہ نینوا کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، عراق کی وادی اور اس کا شہر نینوا، اور یہاں پہ انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ قوم نے اس تبلیغ کو ماننے میں بڑے تساہل سے کام لیا، جس طرح کہ کفار اپنے طرز عمل کا اظہار کرتے ہیں اور ڈٹ جایا کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی حجتیں کی اور انہوں نے بھی آگے سے دلائل پیش کیے۔ حضرت یونس علیہ السلام انہیں مسلسل سمجھاتے رہے، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ کوئی ایسے آثار نہیں ہے کہ یہ میری بات مانے، تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا اب اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اور یہ عذاب 3 دن کے اندر اندر تمہیں آ لے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میری زبان سے عذاب کی وعید نکل چکی ہے، یہ عذاب تو انہیں ضرور آئے گا، کیونکہ اللہ کے پیارے رسول کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے۔ تو آپ نے یہ طے کیا کہ آپ اس بستی کو چھوڑ دیں اور وہاں سے چلے جائیں، کیونکہ اب عذاب کا نازل ہونا یہ لازمہ ہو گیا ہے۔ تو عجیب واقعات پیش آئے جب آپ وہاں سے نکلے، ایک کشتی کے ذریعے سے آپ نے دریا عبور کرنا چاہا، ایسے واقعات پیش آئے کہ کشتی والوں نے آپ کو اٹھا کے دریا میں پھینک دیا، اور قدرت کا ایک عجیب کرشمہ سامنے آیا کہ ایک بہت ہی بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا، لیکن اس کے پیٹ میں آپ زندہ رہے۔ اور جب آپ نے دیکھا کہ میں یہاں پہنچ کر بھی زندہ ہوں اور اللہ نے مجھے محفوظ رکھا ہے، تو تسبیح و مناجات آپ نے شروع کر دی۔ قرآن کی اس آیت کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آپ پڑھتے رہے۔ اور دوسری طرف جب قوم پہ عذاب کے آثار نمودار ہونے شروع ہوئے تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ڈھونڈو حضرت یونس علیہ السلام کو اور کہو کہ وہ ہمارے لیے اللہ سے استغفار کریں، اور توبہ ہم کرتے ہیں، ہم ان کے دین کو قبول کرتے ہیں۔ جب انہوں نے ڈھونڈا تو حضرت یونس علیہ السلام کو نہ پایا، تو وہ بڑے نادم ہوئے، میدان میں باہر نکل آئے، خود ہی توبہ کرنے لگے۔ اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا اور عذاب کے آثار ٹل گئے۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے چونکہ اجتہاد کیا اور وحی الہی کا بھی انتظار نہیں کیا، تو ان کے لیے بھی امتحان کے کئی واقعات پیش آئے۔ جب وہ بھی مسلسل یہ آیت کریمہ پڑھتے رہے تو مچھلی نے انہیں واپس ساحل پہ اگل دیا، اور پھر اللہ کے حکم سے وہ واپس قوم میں آ گئے، اور ان کے اس طرز عمل نے اور ان کے اس طریقہ کار نے ایک بہت بڑی نعمت قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو دے دی۔ یہ آیت کریمہ ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اور زندگی کے کٹھن مرحلوں میں اس کا ورد کیا جاتا ہے۔ اللہ کریم ان مبارک کلمات کے صدقے میں ضرور کرم فرما دیتے ہیں۔